بار ذکر و آواز بلند صلوات. برائے خوشنودی خاتون جنت با آواز بلند صلوات. برائے تاجیر ظہور حجت خدا با آواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات. وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ السلام. جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے دے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں تجھے واسطہ سخی حسین کے ہاتھوں کا. تجھے واسطہ میرے مالک تیری اپنی شان عظمت اور عزت اور جلالت کی بریائی کا. میرے مالک اس مشکل دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی توفیق عطا فرما. میرے مالک امت مسلمہ کو حقیقی معنوں میں حسینی ہونے کی توفیق عطا فرما. مارے الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس مشکل دور میں اس وطن پاکستان کی حفاظت فرما. میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. مارے الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا نازک ترین دور ہے. اس میں ہر شریف کی عزت محفوظ فرما. ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے. جناب بانیان مجلس غالباً جو میرے بانی ہیں جن کا نام زاہد ہے، میرے مالک ان کے دوستوں عزیزوں بچوں پردیداروں کی یہ نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. آپ جتنے قدم فرش ادا کی جانب چل کر آئے ہیں، آپ کو راستے میں آنے والی ذرا سی زحمت بانیان کا فرش ادا بچھایا، لنگر نیاز پڑھنے والوں کی پڑھائی، مجھ حقیر کے چند الفاظ خاتون جنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام کے سامنے پیش ہو سکے. میرے مالک ہمیں اس قابل بنا کہ ہمیں دیکھ کے امام کے چہروں پہ تبسم آ سکے. اگر تکلیف نہ سمجھے تو صلوات بلند آواز سے دے. اگر ناراض نہ ہو تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرما. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے. مالک ہمیں فرش عزا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مالک اس فرش پہ ہمیں ڈر کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ یہ جگہ کوئی اتنی بڑی جگہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کس جگہ پہ آ کے بیٹھتے ہیں. ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں میں اس جگہ پہ کھڑا ہونے کا حقدار نہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی شخصیت کیسی ہستی. کچھ نہیں تو یہ جتنا مجمع بھی میرے سامنے بیٹھا ہے یہ بھی میرے سے بہت بڑے لوگ ہیں. لیکن معذرت کے ساتھ یہ لوگ وہ ہیں فرش مجلس پہ جو نظر آ رہے ہیں. جو نظر نہیں آ رہے ان میں سے پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوقات بیٹھی ہوتی. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے. ہمارے امام زمانہ کی ہم پہ نظر ہوتی ہے. وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک عزادار آخر فرش مجلس پہ بیٹھ کے کتنی روحانیت سے بیٹھا ہے. آخر وہ فرش مجلس پہ کتنے وزن سے بیٹھا ہے. وہ کر کیا رہا ہے, اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے. کچھ فائدہ ہے اس بندے کو مجلس میں آنے کا جو فرش مجلس پہ بیٹھ کے دوسروں کا برا سوچے؟ کچھ فائدہ ہے اس بندے کو مجلس آئے ہی نہیں, وہ تکلیف ہی نہ کرے. اگر بغض و کینہ اور یہ سب, ارے یہ چیزیں بھی تمام بات کی ہیں. مرزا غالب نے کہا تھا زندگی گزارنے کے لیے ذرا سی راحت درکار ہے, ذرا سی راحت چاہیے زندگی جینے کے لیے, سکون چاہیے.
پیسہ، دولت، اسباب، یہ تمام چیزیں ایک وہم ہے، وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہیں۔ ڈر کے رہنا چاہیے انسان کو، صرف اتنا ہی خیال اپنے ذہن میں ہو نا کہ کسی پردے والے بادشاہ کا میری نظر پہ پہرا ہے، خدا کی قسم آواز اونچی آواز نکلے گی۔ بلند آواز میں بات کرتے ہوئے انسان کا حوصلہ ہی نہیں، آواز تو آواز رہ گئی، انسان کی نظر بھی بلند نہ ہو۔ خدا کی قسم پابند ہو جائیں انسان کی آنکھیں، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کا دل، اس کا دماغ۔ کنٹرول رکھنا چاہیے اپنے آپ پہ کہ میں کون ہوں، میں کس کے تابع ہوں، میں نے کس کو مانا ہے۔ اگر آزاد رہنا ہے اور جو منہ میں آئے اگر آپ نے وہی بولنا ہے تو پھر معذرت کے ساتھ آپ میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو کسی کے کھیت میں گھس کے کسی کا مال کھا لے۔ خدا نے اشرف مخلوق بنایا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کیجیے، ورنہ معذرت کے ساتھ بڑے ڈر کے کہہ رہا ہوں، بلکہ زمرہ علی کے پاس عسکری کا نہیں، سید العلماء آیت اللہ سید علی نقی نقل مرحوم، آپ میں سے بزرگوں نے یقیناً ان کا نام سنا ہو، لکھنؤ سے تھے، بر صغیر پاک و ہند کی سب سے علمی شخصیت۔ پاکستان ہندوستان کے پارٹیشن کے بعد بھی لاہور علی ڈے کے موقع پر ان کی یادگار خطاب دنیا جانتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ فرما گئے تھے کہ نشو و نما درختوں میں بھی ہوتی ہے، جسامت پتھر بھی رکھتے ہیں، چلتے پھرتے اور کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، تو اشرف مخلوق کیسے ہوگا؟ یہ بھی میں مجلس ہی پڑھ رہا ہوں، یہ جو کر رہا ہوں یہ بھی عزاداری کا یہ ارادہ ہے، اسے بھی ولایت کہتے ہیں۔ اتھے جمپ مارن نہ ولایت نہیں، تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں بہت ڈر کے کھڑا ہوں کہ یہ بہت بڑی جگہ، خدا ڈر کے کھڑا ہوں۔ ہم جیسے لوگ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے منبر حسین پہ کھڑا ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا منبر ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پکی پکائی ہانڈی مل گئی ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہر بندہ، یہ جتنے بھی آئے ہیں نا، یہ جھولی پھیلا کے انہیں ویلکم کرتا ہوں، شیعوں کو بھی، اہل سنت بھائیوں کو۔ میرا یقین ہے کہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی کچھ تعداد میں یہاں بیٹھے ہوں گے۔ اول تو یاد رکھنا کہ ہر بندہ آ نہیں سکتا، آتا وہ ہے جس کے دل پہ میری مخدومہ کونین مہر لگاتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں نا تو کم از کم یہ سوچا کریں کہ وہ جو بارگاہ کا دروازہ ہے نا، وہاں مخدومہ ہر آنے والے کو سلام کرتی ہے۔ اچھا نہیں لگتا، بھلے شیعہ یا بھلے سنی، مناسب نہیں لگتا کہ بندہ فرش مجلس سے اٹھ کر کسی شرابی کے ساتھ ہاتھ ملا۔ علی والا اور شرابیوں سے دوستی، علی والا اور بے نماز ہو جائے، علی والا اور کسی کے پردے داروں پہ اپنی آنکھیں اٹھائے، خود کو حسینی کہلوائے اور صوم و صلات کا پابند نہ ہو، خود کو حسینی کہلوائے اور سالوں سال اس کے گھر میں قرآن پڑھا رہے، اس کے پاس وقت ہی نہ ہو اس کی تلاوت کرنے کا۔ ارے تیرے امام تو وہ تھے جنہوں نے بدن بغیر نو کے سنا پہ بھی قرآن پڑھا تھا۔ شیعہ بھائی بھی بیٹھے ہیں، سنی بھائی بھی بیٹھے ہیں، میں دونوں گھروں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں اور معافی مانگ کے دونوں گھروں کی مجھے تائید چاہیے، کیونکہ دونوں ایک رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، دونوں ایک ہی رسول کی امت ہے۔ ایسے بزرگ میں تھوڑی دعا دیو تو میں گل آکھیے گا۔ ڈاکٹر قلب صادق کا جملہ تھا کہ نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے، نہ سنی شیعہ کے دشمن ہے، جہالت ان دونوں کی دشمن ہے۔ ارے بھائیا، بھائی جان، مسٹر پلیز ایکسکیوز می، کین آئی سے سمتھنگ ٹو یو؟ آپ مجھے دیکھیں، میری بات کریں، ذرا ہاتھ کھولو تو ہاتھ چاہو جو میری گل پسند ہے، بہت قیمتی بات کر رہا ہوں میرے بھائی۔ آپ بھی ذرا اپنے ہاتھ کھولیے گا بھائی جان، اور ہاتھ بلند کیجئے گا۔ آپ جوان اگر نہیں کھولیں گے تو کون بولے گا؟ یہ بزرگ جو تھے انہوں نے اپنی جوانیاں عزاداری کے مظلوم میں گزار دی، اب آج آپ کا زمانہ ہے، جوان کی ضرورت ہے اس قوم کو۔
سلجھے ہوئے جوانوں کی، نکھرے ہوئے جوانوں کی، پتہ چلے کہ انہوں نے کن کو مانا ہے، ان کے راہ پر کون ہے، بتانا نہ پڑے ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، تمہارے عمل سے دیکھنے پہ پتہ لگ جائے کہ کسی اچھے گھر کے لوگ ہیں، کسی وکھرے بادشاہ والے نہ بنے آنا، ورنہ باخدا دنیا عزت دار ہو، یہ تو ممبر سے وہ حق ادا ہو ہی نہیں رہا، ورنہ محرم سفر کے دن چل رہے ہیں، میں تسی ایئر لائنر دے ٹکٹس تو لے کے نا اٹینٹ کیٹرنگ تک کوئی ایک ادارہ دس دیو جڑا انہاں دن وچ سخی حسین دے بغیر روٹی نہیں کھاندا، ہر ادارہ ہی میرے مولا کے وسیلے سے کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے، چاہے یہ ساؤنڈ والے ہوں، چاہے یہ کیٹرنگ والے ہوں، چاہے ایون کسی قسم کا کوئی بھی، چاہے ہم ذاکری کیوں نہ ہو، کھل کے بات کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ہم رہ گئے، پریشان تو نہیں کر چھوڑے، جی پریشان تو نہیں ہوئے، میں لاہوروں ہی آیا، پتہ لگ گیا ہے تو پریشانی سی بھی انہیں نہیں دسیا میں کتوں آیا، میں لاہوروں آیا، چلو ہن میں آپ سے تعارف کرا لے، ہن میں داد تا دیو کروا لے، لاہور دسن تو بعد چپ ہو گئے ہو، کی دشمنی ہے لاہوریاں نال، شعر سنو کروا لے، بسم اللہ کہ تو میں رہ گیا، خاک در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو، خاک در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، چاچا جی ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی، ایک شعر پڑھا، بسم اللہ، اے جھولی چاہتی کرو تو اوکھی لگے تو معاف کرے آئے، شاعر کا نام ہے مولانا شمس تبریز، ہندوستان سے، اس بندے نے اپنے شعر میں بات کوٹ کی ہے مرحب کی ماں کا جملہ، جسے میرے مولا نے فنار کیا تھا نا، اس کی ماں نے ایک وصیت کی، مصرے کا مصرے، عرض در بطول سے گر رابطہ نہ ہو، ہم کیا ہیں آسمان کا قد بھی بڑا نہ ہو، مصرے گر چاہتے ہو ماؤں کی عزت بچی رہے، کوشش کرو علی سے کبھی سامنا نہ ہو، کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، یا میرے مولا عباس نے کربلا بلائیے، یہ پہلے کربلا جائیں، آپ کے رنگ دیکھیں، پھر مصرع دہرا کر اگر علی عباس عسکری کے کھاتے میں کربلا سے دعا آ جائے تو اور عسکری کو کیا چاہیے، کتنی دادیں ہوں گی اور کتنی دعائیں ہوں گی، خدا کی قسم کان چین چین شروع ہو گئے، کل رات رینالہ خورد میں یہ مولانا علی رضا رضوی صاحب کو میرے بات پڑھنا تھا، داد لے 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 کہ خدا دی قسم کان درد کر پائے، ممبر دی قسم، اس دوتے کو گل گئی کتنے، واہ واہ اتنا ہی رہ ویسی، اسی بھی لگے ویسے ہیں تو تسی بھی لگے ویسے، بات ساتھ لے کے جانا، ایک بہت بڑا نظریہ تمہارے حوالے کر کے جانا، کوشش کرو علی کا کبھی سامنا نہ ہو، اجازت مانگ کے کہہ رہا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا سمندر نہیں ملا جس نے سخی کی مشق سے پانی بھرا نہ، کوئی بیٹھا ہے شاعری سننے والا، کوئی بیٹھا ہو الفاظ کی قدر کرنے والا، چلو یاد داد انج نہ دیوا، ہاں جی، کہ یاد چھیڑنا نہیں سی یا چھوڑنا نہیں، پڑھئے شعر، اور میرے چپ سامنے انجڑ پیچھے بیٹھے، کوشش کرو ولی کا کبھی ہو ناراضگی جیسی، جو مجمع داد نہ دیتی تھی، پڑھئے شعر، جناب علی اصغر کی بارگاہ عصمت پناہ میں علی عباس عسکری سجدہ ذکر ادا کرنا چاہتا ہے، تمام فرش پہ بیٹھے ہوئے عرش مقام سامعین کے سامنے دست ادب جوڑ کے، ارباب ذوق، ارباب دانش، ارباب عزا، علی عباس عسکری کا قد چھوٹا ہے، یہ شعر بڑا ہے، میں تو پھر کہہ رہا ہوں داد مقصود نہیں ہے کوئی نئی بات کر کے جاؤں، پاجی انج بندے سردیاں چاہت نہیں بندے جن میں تسی گرمی سے بندے انہاں نو کھول کے ہاتھ چکیا جو مولا وڈے رنگ لینے، انشاءاللہ مولا کدی کسی دا محتاج گل دا وزن کرنا ہے، رابطہ نہ ہو، قد بڑا نہ ہو، سامنا نہ ہو، جس نے سخی کی مشق سے پانی
پانی بھرا نہ ہو، اور اصغر کی سمت دیکھ کے کہتی تھی کربلا جیتے گا آج وہ جو کبھی بھی لڑا نہ ہو۔ اللہ اللہ، میں تو سلام کروں مل کے نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، اصغر کی سمت دیکھ کے لڑا بھیڑا کھپا ہاتھ مارا کی کرا تھوڑے کو داد مڑ بس ایڈی سونی وے وچ داد آج ہو رہی ہے۔ خدا دی قسم جی آج تک بھی داد نال ڈھڈ نہیں بھریا تے داد والا کشکول کدی پورا نہیں جوڑ۔ اسد بھائی مولا دی قسم ہے بڑیاں بڑیاں داداں مولا دی قسم ہے۔ ایسے ایسا وقت آپ کے نوکر نے دیکھا ہے کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہو تو مجمع کہتا ہے بس کر دے نہیں سونا جا رہا۔ ہم فضائل پڑھ رہے تھے اور مجمع کہہ رہا تھا بس کر دے اب کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے، اس سے اوپر کیا شان ہو۔ یہ بندے ہوئے ہاتھوں کی لاج بہت بہت دادیں ہوئی ہیں۔ مصرع بطور خاص، آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے۔ امام زمانہ وڈے رنگ لینے تے میں سوچدا پیا اے ویکھو اور میں ویکھو میں زوار حسین سمجھے نے میں قبر حسین دا چھوٹا جا زوار ہاں۔ مصر دے احترام ہی تھون تکلیف پہ دینا، ناراض نہ ہوو تو امام حسین دے ناتے دو قدم اگے آ جاؤ۔ امام حسین دے ناتے بزرگ بیٹھ رہن جڑے جوان نے نا، اگر دو جڑے امام حسین دے ناتے آ سکتے ہیں۔ صرف میں مصر ایک بڑا ڈاڈا میرے کو آ گیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کوئی پیچھے رہ جائے۔ امام حسین دے ناتے جڑے آ سکتے ہیں کوشش کرو، جزاک اللہ مولا وڈے رنگ لینے، کوشش کرو ولی سے کبھی توجہ بزرگوں، جس دن سے شعر سن رہے ہیں نا شاعری کی دنیا میں، جناب علی اصغر بادشاہ پر تاریخ میں صرف 2 دن ملتے ہیں۔ 2 دن کا ذکر ہے، 28 رجب مدینے سے نکلنا اور 10 محرم شہادت۔ ان 2 دنوں کو لے کر مولا علی اصغر پہ ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی۔ میں کہتا ہوں تاریخ بند ہے مولا علی اصغر کی ان 2 مصروں میں۔ اس سے زیادہ مضمون میں نے سمٹتا نہیں دیکھا۔ داد تو داد، یہ مجمع اٹھ کے بھی دے تو داد کم، بیٹھ کے مسکرا بھی دے تو علی کے پاس عسکری کا توشہ آخرت۔ رابطہ نہ ہو غور میرا پھرا، قد اصل بھائی قد بڑا نہ ہو، سامنا نہ ہو، پانی بھرا نہ ہو، جیتے گا آج وہ یہ کو بند کرے جو کبھی بھی لڑا نہ ہو۔ اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو۔ اللہ اللہ حضور مصرع پڑھا تھا، ایسا خطیب ہے کوئی بے شیر کے سوا جو حجت خدا بھی ہو۔ اچھا ہم بزرگ بیٹھے، میں کون سا کراچی سے آیا ہوں، میں آپ بھی الحمدللہ میرا لاہور میرا ہوم ٹاؤن ہے، میری اپنی پیدائش الحمدللہ گاؤں دریا کے کنارے تے میرا اپنا پنڈ ہے، وطن کشمیر ہوتا ہے خدا کی امام جی کوئی رہن دے دیتا۔ با خدا کھیلنے کی عمر تھی تو ہم سفروں میں نکل پڑے، حالات ہی ایسے تھے کہ اتنا وقت گزارنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور کوئی اتنی بڑی فیملی بھی نہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ خوشی ہو جاتی تھی، محدود خواہشات تھیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی عید بن جایا کرتی تھی۔ جہاں پر آپ کی ڈیمانڈ ہی 5 روپے ہو وہاں پر آپ کو مولا حسین 50 روپے دے دے تو آپ کو اور کیا چاہیے۔ باقی حص انسان ہے، دنیا اتنی ذلیل چیز ہے کہ یہ جتنی ملے یہ اتنی کم لگتی ہے، مزید بھاگنے کو اس کے پیچھے جی چاہتا ہے، انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے۔ ان جڑا 5 منگ رہا ہے انہوں 50 مل جانتے، انہیں 51 روپے کی ضد نہیں کرنی۔ اب آپ بزرگ جانتے ہوں گے اور تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے، پرانے زمانوں میں پنڈ بھی پنڈ تے نہیں نہ رہے، ہوں تقریباً شہر ہو گئے، دیہات کے وجود کو قصبہ نکل گیا، قصبے کا جسم شہر کی بنیاد کھا گئی۔ قد تو پھلوں کا بڑھ گیا اس دور میں مگر سپرا نئی فصل کو نئی کھاد کھا گئی۔ گزارش میری سمجھ آ رہی ہے؟ پرانے وقتوں میں پیر فلک شہر ایسا ہوتا تھا کہ پنڈ تھاواں دے وچ چوریاں ہوندیاں سن رات دے ٹائم،
وہ پھر بڑے پنچایتی بابے جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے کام کرتے تھے، شفٹیں لگ جاتی تھیں گلیاں دے وچ، وہ مارو وگدے سن، اینے تو اینے بجے تک اینا تو گھراں دا پارا ہوے گا، پھر 2 بجے تو بعد اینا تو گھراں دا پارا ہوے گا۔ میں شاید تساں اپنی جوانی دتے بھی ہو دتے نے تھوڑا باڑا ہی دس رہا تسی دتے نے مصرے دا وزن بسم اللہ۔ تو وہ لوگ جاگا کرتے تھے تاکہ ڈاکو نہ آئے، اور ان کے ہاتھ پہ کوئی کدال یا کچھ ایسا کچھ بھی ہوتا تھا جس سے الرٹ رہتے تھے ڈاکو بھی کہ اب ہم نے پنڈ میں جا کے چوری نہیں کرنی، اب لوٹ مارنی۔ ڈنگر مال کھول کے ٹر جاندے سن، گائیں مجھی کھول کے ٹر جاندے سن ڈاکو، خدا دی قسم ڈھیر بندے دی چوریاں کر کے بعد پھر اس کا سولوشن یہ نکالا جاتا تھا کہ بندے راتوں کو جاگ کے پہرا دیتے تھے تاکہ چوری نہ ہو۔ اب علی کے پاس عسکری شعر پڑھ رہا ہے، اور یہ جو حجت خدا بھی ہو اور بولتا نہ ہو، سامعین مصرع لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے۔ ہائے 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 لٹ جائیں۔ جڑ بندہ ہن مسکرائے بھی نہیں میں دسے میں انہوں اور سمجھاواں۔ جو حجت خدا بھی ہو، کسی مرجع تکلیف کسی بڑے مجتہد کے سامنے یہ مصرع رکھیے گا، پوچھئے گا کہ اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی نغمگی کیا ہے، اس کی چاشنی کیا ہے، اس کی تفہیم کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ خدا کی قسم اس میں منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، علم کلام بھی ہے۔ کتنے زاویوں سے تجھے بتاؤں کہ شعر اپنی جگہ پہ مکمل ہے۔ جو حجت خدا، بزرگ دعا کریں باقی دی مرضی، اور بولتا نہ ہو، مصرع لٹ جائیں ایک رات میں سجدوں کے قافلے، عشق غم حسین اگر جاگتا نہ ہو۔ عشق غم حسین، عشق غم حسین اگر کاظم، چاچا جی عشق غم حسین اگر، ایک مصرع اور سنے، ایک شعر اور سنے اور میں گیا۔ شعر ہے کہ مصائب دے نیڑے آ گیا، سامعین کو بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ شعر ہے کہ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا، ہائے ہائے۔ قیمتی بات کی ہوتی ہیں 2 نشانیاں، ایک وہ بات بھی قیمتی ہوتی ہے جس پہ سب بول پڑے، اور اس سے قیمتی بات وہ ہوتی ہے جس پہ بالکل سناٹا ہو جائے، ہر بندہ چپ کر جاوے نا، یہ بھی گل قیمتی ہے۔ ویر دے سر چاوے جے میں شعر پڑھا جناب، مصرع ہے مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا۔ 21 ربیع الاول پہ جلال پور جٹا تشریف لائیے گا، میں بھائی بن کے سارا دن بیٹھوں گا، آپ بھی آئیے گا، جناب گوہر اسد بھائی کی۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جیسے غدیر کا مولا۔ وعدہ ہے تھوڑا میرا، میری گل کچی ہوئی تو میں آرڈر کرے جی میں ممبر چھڑ دے ساں، گل خدا دی قسم پکی کرا، ایویں ترڑ 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 شیر تے شیر ایویں آسی بھی ہاں ٹھر ویسے، لیکن ضد حل کوئی۔ مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا، اور یہ میرے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے، میں گل کرو ہی تھی، ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ، کتاب یاد ہے نکتہ۔ عزت حسین کی قسم تمام دنیا کے سائنٹسٹ، سائنسدان، علماء، عرفاء، فقہاء، فقراء، تمام لوگ مل کر اپنے علم کا جز تو جز رہ گیا، یہ کل بھی ملا لیں تو یہ علی علیہ السلام کی ذات تو دور، قرآن دور، قرآن کی بسم اللہ دور، انہیں نقطہ با کا عرفان بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں سمجھیں گے کہ یہ نقطہ کیا ہے، نقطہ۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا، نیز و پیشام والوں نے جب سے کیا بلند، قرآن تب سے نقطہ با میں سمٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں نقطہ کیا ہے؟ اور میرے مالک، میں اس نقطے کا وزن کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس وہ تشریح نہیں ہے، میرے پاس پیمانہ ہی نہیں ہے، میں نقطے کا وزن کیسے کروں؟ خالق کی آواز ہے علی عباس ایک کام کر، اس علاقے کا کی نام ہے ذرا دسیا جی؟ کھوڑی
شریف، کھوڑی شریف. میرے مالک میں کیا کروں؟ آوازیں تو ادھر ہی ان کھوڑی شریف کے سارے نا شیعہ سنی، کھوڑی شریف کے سارے شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے. اگر تمہیں نقطے کا وزن کرنا ہے تو بھاگا بھاگا مصر کے بازار میں جا، وہاں حسن تول رہا ہے. چلے گئے مصر کے بازار میں، وہاں عجیب منظر دیکھا. پلڑے ہیں دو، ایک پلڑے میں حسن کا بے تاج بادشاہ جس کے حسن کی دنیا قسمیں کھاتی ہے، جسے چاند اور ستارے سورج سجدہ کرتے ہیں. اتنی فضیلتوں کے ساتھ وہ بھی تو ہے جسے بھائیوں نے مار دیا، اپنی طرف سے مار دیا کنویں میں پھینک کے. یہ تو اس کریم نے زندگی بچائی ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں فکس تاریخ کہتی ہے 7 اینٹوں کا فاصلہ رہ گیا تھا جس وقت خدا کی ذات نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا 7 اینٹوں کا فاصلہ رہ گیا پانی میں اور یوسف میں، میرے یوسف کو بچا. تاریخ کہتی ہے سدرہ سے چلا، کہاں سے؟ عرش سے چلا. 7 اینٹوں کا فاصلہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ نیچے لا کے تخت رکھ دیا. یہ ہے اس کی طاقت. جناب نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کشتی بنا رہے ہیں، گرمی آ رہی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، جان جا رہی ہے، اور خالق کی آواز آتی ہے جبرائیل پاس کھڑے ہو کے کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا نبی ہے، اتنا امپورٹنٹ نبی ہے، انسانیت کے لیے ناجی ہے، نجات دہندہ ہے، ناجی ممکنات ہے. یہ کشتی بنا رہا ہے، کیل ٹھوک رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا؟ آواز توحید مالک میں سید الملائکہ ہوں، میں نوح کا غلام نہیں ہوں، سید الملائکہ ہوں. کیل نہیں ٹھکواؤں گا، کام انہیں خود کرنا پڑے گا، میخ خود لگائیں گے. میں سید الملائکہ ہوں. کچھ میرے بھی پروٹوکولز ہیں، سمجھ نہیں آتی وہاں اتنے پروٹوکولز ہیں، لیکن سیدہ کے گھر میں کبھی چکی چلاتا ہے، کبھی جھولا چلاتا ہے، کبھی حسنین کو پروں پہ سنا. اپنی طرف سے مار دیا بھائیوں نے، اور مار کے فروخت کر دیا. سامعین یہ تھوڑا ظلم ہے کہ بھائی کو فروخت کر دیا غلام بنا کے. اور کہاں قنان، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بس آ گئے اچھا پڑھنے والے. میں گیا کہاں قنان کے صحرا اور کہاں مصر کے وہ پروٹوکولز والے بازار. طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. ایک طرف جناب یوسف. اچھا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اب میں سپیڈ تیز کروں کیونکہ اچھا پڑھنے والے آ گئے. مصر میں خریدنے والوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جسے غلام سمجھ کے خرید رہے ہیں دراصل یہ اللہ کا نبی ہے. وہ حسن کے عاشق تھے، خوبصورتی دیکھ رہے تھے، وہ حسن دیکھ کے خرید رہے تھے کہ حسین غلام ہے. وہ تو حسین سمجھ کے خرید رہے تھے. ناظم ممبر صاحب ذرا جلدی تشریف لے آئے تے اللہ دے ناز جے بزرگاں دی کوڑ تو بچنا تے میرے بعد پڑھن والے دا علاقہ بھی دسیا مولا بڑے رنگ لے. میں اپنا آپ دس لے، میں لاہور تو آیا ہوں. جے کوئی پٹواری بیٹھا ہے تو میرے تے راضی رہے. 22 سفر جناب. یہ کس جگہ پہ؟ کولیاں. کولیاں معذرت چاہنا تھوڑے نا ہی اتنے ماشاءاللہ چنگے نے، بندہ 23 واری لوے تو یاد ہوتا ہے کدھر. 22 سفر کولیاں انشاءاللہ 40 مشی کر کے واپس آئیں گے سیدھا، اور آپ کی آ کے مجلس پڑھیں گے. جو نہیں گئے مالک آپ سب کو کربلا دوں. تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا عزیز مصر کو، اپنی دولت پہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو. کہتا تمام خزانے بھر تو جتنے بڑے ہیں. جناب یوسف علیہ السلام سے بھی کئی گنا وزن خزانے دوسرے پلڑے میں رکھے گئے، اور ایک طرف اللہ کا نبی. ترازو اٹھایا گیا، دنیا ہکی بکی رہ گئی، خزانے ہوا میں اور حسن وزنی ہو گئے. دولت سے حسن وزنی، جاذبیت اور خوبصورتی پیسے اور سونے چاندی سے پڑ گئی. منطقی بات ہے. چہرہ اتر گیا عزیز مصر کا. جے بزرگ مسکراو تو میں گل رکھا. تاریخ تسی بھی تقریباً بزرگ ہی ہو، ٹھیک ہے نا. تاریخ کہتی ہے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا. گوہر سر جا، کیوں اتر گیا تیرا چہرہ؟ ادھر آ. انہوں نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. انہوں نے خریدا کیوں نہیں؟ میں بڑا زور لا کے پڑھتا تو میں خدا دی قسم اپنی مسجد مجلس پڑھتا پہ. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے. تو میرے اس دھیمے لہجے کو میرا لطف سمجھیے گا، یہ آپ کے ہی دم قدم سے. اس نے کہا سرکار دیکھ تو رہے ہیں، میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں. خریدا کیوں نہیں؟ اس نے کہا خزانے لٹوا بیٹھا ہوں. ارے میں تو وزن ہی نہیں کر پا رہا. فرماتے ہیں کیا یاد کرے گا کہ اس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا؟ خزانے اتار اور کاغذ قلم دوات لا دے.
کاغذ قلم نبی خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ آیا. تاریخ یہ کاپی جس کی بھی ہے اسے معذرت میں تھوڑا سا پیج پھاڑ رہا ہوں. تاریخ کہتی ہے اس کے ہاتھ پہ آیا اور اجازت لے کے اس کے ہاتھ پہ آیا. اجازت نہ بھی دی تو اس کا میں معاوضہ دے جاؤں گا, شریعت اتنا تو مجھے حکم دیتی ہے. تاریخ کہتی ہے ہاتھ پہ آیا تو قلم سے کاغذ پہ چند کلمات لکھے. کلمات لکھ کے پرچی بنائی, فولڈ کیا, فولڈ کر کے بلا کے فرماتے ہیں چھوٹا سا کام کر, اتار خزانے, رکھ یہ پرچی پلڑے میں, اٹھا دے ترازو. تاریخ کہتی ہے خزانے اتارے گئے, پرچی رکھی گئی, اٹھایا جو ترازو منظر ہی بدل گیا. حسن یوسف ہوا میں, ایک پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا. حسن ہوا میں چلا گیا اور پرچی کا پلڑا. جڑے صبح تو نہیں بولے کرما, جڑے جدوں تو دنیا تشریف لے آئے انہوں نے واہ واہ نہیں کی تھی. میں انہوں دعوت پہ دینا, ذرا چپ ازمین تے میں جملہ ازمینا. اب پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو عزیز مصر جو حیرانی کے سمندر میں غرق, کچھ نہیں تو لاکھ سوا لاکھ کا مجمع تھا. کراچی ملیر جعفر تیار میں میرے پیچھے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب, یہ جناب نواز خان ندیم رضا سرور صاحب, یہ احباب میرے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. عزت حسین کی قسم ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب کی برسی تھی جنہوں نے ساری زندگی ندیم سرور صاحب کو نوحے لکھ کے دی ہیں. مولا کی قسم جملہ کہہ کے عسکری کھڑا ہو گیا اور پوری کراچی بولتی رہی. یہ بندوے ہاتھ ہے, لاج رکھنا. حیرانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر دوڑا دوڑا آ کر ترازو پہ گرا کہ آخر پرچی کھول کے دیکھوں اس میں لکھا کیا ہے. وہ آیا, اس نے کھول کے دیکھا تو بیچ میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے جو سمجھے. ناظم ممبر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم, حیران ہو کے کہتا ہے بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا. یوسف نے حیران ہو کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر, اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا, بے کے نقطے میں تل گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ چشم انسانیت نے دیکھا ہی نہیں کہ سوالی نے علی سے سوال کیا اور علی نے اسے خالی واپس بھیجا. ہوئی نہیں, بہت پیاری, خدا کی قسم امکان ہی نہیں, گنجائش ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ علی واپس بھیجے. خدا کی قسم مسجد کوفہ بھری ہوئی تھی, یہودی نے اٹھ کے سوال کیا, کہتا ہے یا علی آپ کے خدا کی سب پہ نظر ہے؟ فرمایا میرے خدا کی سب پہ نظر ہے. نظریں اسے نہیں پا سکتی لیکن وہ نظروں کو پا لیتا. قرآن کہہ رہا ہے. اس نے اطمینان سے سوچ کے کہا یا علی آپ کا خدا سب کچھ دیکھتا ہے. سوال بدلا تو علی نے بھی خیرات بدلی. فرماتے ہیں میں علی کہہ رہا ہوں ایک چیز ایسی ہے جو میرا خدا بھی نہیں دیکھتا. سامعین, علی کے دشمنوں کی کہانیاں چلیں, آج بات کرنے کا موقع مل گیا. علی نے کیا کہہ دیا, کوئی ایسی چیز ہے جسے خدا نہیں دیکھتا. تاریخ کہتی ہے سین آیا تھا پہ 3 بار ہاتھ مار کے فرمایا اے یہودی عالم, ہائے ہائے ہائے, سن سمجھ یاد رکھ, میں علی کہہ رہا ہوں میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا. علی علیہ السلام کے پاس علی کا شیعہ آ گیا, علی کا مومن آ گیا. کتاب کا نام ہے الحسین, لکھنؤ سے چھپی ہے, اس میں یہ واقعہ ہے. مومن نے آ کے کہا یا علی مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا. آپ اس کا کانفیڈنس دیکھیں, علی سے کہہ رہا ہے میں فلاں گناہ کر, اور گناہ علی نے اس کی پیشانی پہ قطراتے انفعال دیکھے. جو کسی بڑے گناہ کے بعد پیشانی پہ پسینہ آئے, ان پسینے کے قطروں کو قطراتے انفعال کہتے ہیں. علی نے وہ ار کے انفعال پہچان لیا, پتہ چل گیا کوئی بڑا گناہ کر کے آ رہا تھا, اور آ کر علی کو بتا بھی دیا. سرکار نے فرمایا اگر کر رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے, مجھے اچھا لگے گا تو نے گناہ کیا. اس نے کہا یا علی ہائے 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 یار تسی مسکرا بھی نہیں سکتے. علی نے کہا مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ بتا اس لیے رہا ہوں. زاہد بھائی جملے دا بدل کریا جی, وڈے پہ رہو میرے, میں بڑے دل نال مجلس پہ پڑھتا ہوں. جنہ تسی ٹائم دیتا تھی شاید پورا ہو گیا تھا, اگلا میں اپنے کوٹے چوں پڑھتا پہ. یا علی آپ کو کبھی نہ بتاتا, لیکن ہمت اور جرت اس لیے کی ہے محشر کے دن بھی تو سزا مجھے آپ نہیں دینی. تو پوری نسل آدم ہوگی, اچھی بڑی بےزتی ہو جائے گی, آخر کو عزت بھی تو بچانی ہے. ہوں مکاؤ جیڑی مکاونی نے. ٹھیک ہے, علی نے فرمایا آج چلا جا, کل ظہرین کے بعد نائے اور جف, تب نجف نہیں تھا,
یہ دو قبائل تھے جن کی آپس میں جنگ تھی. میرے مولا کی قبر کے بعد برکت پڑی اور نجف بن گئے, اور صرف نجف نہیں ہوا, نجف اشرف ہو گئے. علی فرماتے ہیں نائے اور جف اور کوفہ کے درمیان جو بڑا سا چٹیل میدان ہے, اس میں کل ظہر کے بعد آ جائیں اور یاد رکھیں تیرے جرم کی سزا موت ہے. طریقے 3 ہیں, ان کا انتخاب تو نے کرنا ہے, جو تیری چوائس ہو کر سلیکٹ اور تجھے سزائے موت دی جائے. پہلا تجھے آگ لگائی جائے, دوسرا تجھ پہ دیوار گرائی جائے, تیسرا تجھے تلوار کے وار سے مارا جائے. وہ بندہ مجلس حسین میں حاضر ہو کے بھی حضور ہے جو جملہ سمجھنے کے بعد مسکرائے کبھی نہیں. تھا گناہگار, اس کا جملہ سمجھنا. علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا بھلے مجھے آگ لگائیں, مولا بھلے مجھ پہ دیوار گرائیں, عزت کا واسطہ تلوار نہ چلانا. مجھے یقین ہے جس پہ تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جائے. اتنے نیمے لیچ اتنی داد آتی ہے بابا, اور کی ہمیں داد ہے ہی ہوندی ہے. میرے محترم تیری تلوار چل جائے اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے. علی نے فرمایا جا کل آنا. وہ پی ٹی آئی, نون لیگ, ایم کیو ایم اور پتہ نہیں پیپل پارٹی اور کن کن سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینے والی سادہ لوگ عوام میرے سامنے بیٹھی ہے. یہ دور حکومت تھا علی کا جہاں مجرم پکڑے نہیں جاتے تھے, خود آ جاتے تھے. سلمان, مقداد, ابو ذر, قمبر, سلمان, بستیوں میں اعلان کر دو کل علی اپنے ایک گناہگار کو سزائے موت دیں گے, جسے نے دیکھنا ہو وہ آ جائے. کہنے کو بات تھی, خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. تماشائی زیادہ ہوتے ہیں نا انکل جی, ہمیشہ سے تماشائی زیادہ ہوتے ہیں. نہیں یقین تو یہاں کبھی وف ڈالے آن تو ویک لگے جے 2 کھمبے تے چڑھ کے وائرنگ ٹھیک کرتے پہ انہیں تلے 3 سوئیں جائے انہوں نے ویک رہے ہوندے. میری گل سمجھ آ رہی ہے نا, وہ تماشائی آلریڈی زیادہ ہوتے ہیں. تو اب کہنے کو بات خبر خوشبو بن کے پھیل گئی. سامعین, جم خفیر عوام, تاریخ کہتی ہے میرے مولا نے 100 گٹھی سرکنڈے کی منگوائی جنہیں تسی کان نہ سٹ دے, ایڈجسٹ کروا کے رکھی, خود مسند پہ بیٹھ گئے. عوام ہی عوام تھی, اس عوام کو چیر کے وہ گناہگار بھی آ گیا جیسے سزائے موت ہوئی تھی. سلام علیکم السلام. میرے مولا کائنات نے اس کے ہاتھ میں وہ آگ لگانے کا آلہ دیا, خود گناہگار کو آلہ دے کے فرماتے ہیں وہ کانے پڑے ہیں, جا ان کے بیچ میں بیٹھ, جا جلا جل. میں شاید مصائب نہ پڑھا, شاید مصائب نہ پڑھا تے فضائل تے چھوڑ دے. جا جلا اور جل. تاریخ کہتی ہے جا کے بیٹھا, آگ لگائی, آگ جل پڑی, بیچ میں جل رہا ہے. آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکرائے, جس نے منظر دیکھا لوگوں نے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے, آنکھیں بند کر کے الاپنا شروع کر دیا, الامان الحفیظ, الامان الحفیظ, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تاریخ کہتی ہے آسمان کی سرحد سے آگ کے شعلے ٹکراتے, ٹھنڈے 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 ہوتے 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 جب ہوئے نہ ٹھنڈے, دنیا ہکا بکا رہ گئی, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی. بھائی جن ہن منو داد دے جی مولا, اس کے کپڑوں کو بھی آگ نہیں لگی تھی. ایک بندہ مجمع چیر کے باہر آیا, علی کے سامنے آ کے کہتا ہے یا علی یہ کیا ماجرا, بلایا خود سزا خود دی, وہ تو جلا ہی نہیں. اٹھا جلال کے عالم میں سیدہ کا شوہر, اس کے چہرے پہ تماچا مار کے فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے. علی کا کام تھا اسے سزا دینا, آگے میرے مومن پہ آگ اثر نہیں کرتی تو علی کیا کرے. بس یا علی مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مالا سمجھ نہیں آتا. ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے, کتاب یاد ہے نکتہ نکتہ. ناظم ممبر صاحب گل مک گئی ہے تے پرے ویکھنا, پرے ویکھ کے بندہ دسنا جڑا ہاتھ نہ چاہے. میں نے دسنا ضرور ہے. ارے مجھے دنیا سمجھ ہی نہیں آتی, خدا کی قسم میں کھپ گیا ہوں, مجھے نہیں یہ انکل سمجھ آتے کہ آخر ان کا کیا ذہن ہے بغض علی میں. اور شیعہ سنی بھائیو آج مجھے ایک فیصلہ کر کے بتاؤ, معذرت کے ساتھ ہمارے شہر کا حافظ بھی کیسا حافظ ہے. کتاب یاد ہے نکتہ سمجھ نہیں آتا, اور فلک سے دمبے کا آنا سمجھ تو آتا ہے, علی کا عرش پہ جانا سمجھ نہیں. مصرعے کے قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی, ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی.
بس اتنا ہی پڑھنا ہے مجھے. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربانی کی، ادھر بیٹی کا خط آیا ادھر بیٹے کی جان نکلی. بڑا بڑا گریا ہوا ان دو مصروں پہ مجلسیں ختم ہو گئی. خدا کی قسم یہ مصرے ناروبال 9 محرم میں نے پڑھے. مجھے عزت حسین کی قسم کو 25-30 جوان ایسے تھے جنہوں نے اپنے سر کھول لیے، دیواروں میں ٹکرے، ممبر میں ٹکرے، کم از کم آتم شروع ہو گیا. 4 مصرے مکمل نہیں میں کر پایا، آپ سنیے اور میں جا رہا ہوں. قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر سغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان نکلی. نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے، نگاہیں جانب خیمہ تھیں اور شبیر کہتے تھے، قیامت آئے گی خیمے سے گر اکبر کی ماں نکلی. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں ایک ضعیف باپ تک اس کی بیمار بیٹی کا خط پہنچا. چند تعداد میں سیاہ خیمے اور ان کے باہر ایک ضعیف جو زخموں سے چور ہے اور قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے بیٹھا ہے. یا میری مخدومہ مجھے ہمت دیں میں جملہ پڑھ سکوں اور عزاداروں کو سمجھا سکوں. پیشانی پہ کسی نے، کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، سلام کیا، سر اٹھا کے دیکھا یہ ہے کون جو اشقیاء کی فوج میں حسین کو سلام کرنے آ گیا. حسین نے علیکم السلام کہا کہ پوچھا کون؟ اس نے کہا آپ کا نام حسین؟ فرمایا میں ہی ہوں غریب، تو کون؟ جملہ آپ تو آسانی سے سمجھیں گے لیکن حسین پہ قیامت ٹوٹی. فرمایا تو کون؟ اس نے کہا حسین مدینے سے چلوں تیری بیمار بیٹی کا قاسم. اور میری ماما بہنا سید زادیاں مرشد زادیاں انشاءاللہ پردے سلامت رہنے، بی بی سیدہ دی چادر دسایا انہیں. ایک بہن سمجھ سکتی ہے میں کیا دبے انشاءاللہ بیراواں تے جڑے مان نے وہ کدی نہ ترٹن. بہن میں بڑے مان ہوتے ہیں، خدا دی قسم بیراتے تھوڑے مان سلامت رہنو میری بہنوں. ایک بہن سمجھ سکتی ہے میں کیا دبے تڑپ کے اٹھے، میری بچی خیر سے تو تھی مولا، یہ نہیں پتا آپ کی بیٹی نے خط بھیجا. 50 منٹ کا مضمون ہے، میں 1 منٹ میں جاؤں. خط لے کر حسین خیمے میں آئے. زینب، کلثوم، رباب، سکینہ، فضہ صلوات اللہ علیہ سلام اللہ علیہ ہر بی بی میرے خیمے میں آئے کیونکہ میری سغرا کا خط آیا ہے. بیویوں کا حلقہ لگ گیا، بیویوں کے سامنے بیمار بیٹی کا خط اٹھایا، چوما، آنکھوں سے لگایا، خط کھولا، نظریں الفاظ پہ پڑھی. تاریخ کہتی ہے جس بادشاہ نے بغیر بدن کے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا نا، اس میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بہنوں کے سامنے بیٹی کے لفظ پڑھ سکے. اسد بھائی معافی مانگ کے ایک ہائے کر مانگ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں. آدھے منٹ کے بعد میں ممبر پہ نہیں ہوں. وہ لفظ میرے بھائی کیا تھے؟ تاریخ کہتی ہے وہ لفظ سن کے ملکہ شام زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کو غش آ گئے. شاید تو جملہ سمجھے تو میں باہر اپنی گڈی بیٹھوں گا، میں بالکل ممبر چھوڑ دوں. جملے سنو گے کیا ہے؟ جب روتے رہے بولنے کا حوصلہ نہیں ہوا تو شام کی قیدن نے کہا بھائی میری چادر کا واسطہ بتا میری سغرا نے کیا لکھا. تاریخ کہتی ہے اب ایک ہاتھ کمر پہ آیا، دوسرے ہاتھ میں خط تھا. رو کے فرماتے ہیں بہن زینب میں مر جاؤں، میں جملے نہ پڑھوں. میری سغرا نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من العلیلۃ الضعیفہ. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی. جیسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی. حوصلہ میری ماں، حوصلہ میری ماں، چالا اولاد دیا خوشیاں بیٹھو. بابا میرا یقین ہے ان پردے دارن دے وچ میری بچھوڑی دی ملکہ سین تشریف فرمائے. بابا یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے بابا جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے.
بابا آپ جانتے ہیں میں ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں بابا، میں ہر شام جا کے قبر نبی پہ ایک چراغ روشن کرتی ہوں بابا، مجھے تمام عمر ارمان رہے گا آپ مجھے ساتھ نہیں لے کر گئے، لیکن بابا میری غربت کا واسطہ اب یہ نہیں پوچھوں گی کہ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے گئے، اب صرف اتنا پوچھتی ہوں آپ گھر میں پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہتے تھے میری صغرا کی شکل ماں فاطمہ سے ملتی۔ بابا جی ہر اکھ سانجے ہر بندہ گریہ کرتا پیا ہوئے ممبر میں چھوڑتا پیا اور میں معافی مانگ رہا ہوں دردوں کی قبلہ گاہ میری مخدومہ سیدہ فاطمہ صغرا صلوات اللہ علیہ میری زبان میں اثر دے، عزادار کا دل نازک ہوتا ہے میں جملہ رکھ سکوں اور میں سلام کروں۔ بابا مجھے بتائیں میرا اصغر کونیاں چلتا ہے یا نہیں؟ بابا مجھے بتائیں میری بہن سکینہ کے حال کیسے ہیں؟ تو نہیں سمجھا، سکینہ اور صغرا ایک جھولی میں پلی تھی، یہ دونوں بہنیں ایک گود میں پلی تھیں، بھلے کہ بی بی ام ولد جناب صغرا کی ماں تھیں، جناب رباب صلوات اللہ علیہ جناب سکینہ کی ماں تھیں، لیکن جناب صغرا چند دن کی تھیں اور ماں دنیا سے پردہ کر گئی تھی۔ بہت لمبا مضمون ہے اس بی بی کا، 50 منٹ کا مضمون ہے، میں کبھی آؤں اس بی بی کی غربت سناؤں گا، اس بی بی کی غربت سناؤں گا۔ بابا میری پھوپھیاں کیسی ہیں، بابا مائیں کیسی ہیں، 3 صفحات کا خط ہے، بہت لمبا، کلیجہ پھٹ جائے میں پورا پڑھوں تو۔ میں آپ کو وہ حصہ سناتا ہوں جس پہ کربلا کی زمین لرزاں ہو گئی، ہاتھ کمر پہ آیا، آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، ہر بی بی نے پتھروں میری آواز آتی رہے گی، جملہ سمجھو تو ہائے کرنا۔ بہن زینب میں کیا کروں، میری صغرا نے لکھا ہے بابا میری غربت کا واسطہ مجھے بتائیں میرے اکبر کو داڑھی کیسی حوصلہ میری ماں بابا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، بابا میری غربت کا واسطہ بتائیں میرا اکبر دولہا کب بنا، جوانی مانے میرا ویر حوصلہ، انشاءاللہ تیریاں بہنہ تیرے سہرے بے گھر اور راہیں دیکھتی رہی حسین کی 7 سال کی بیٹی، اور بابا مجھے بتائیں میرے اکبر کی شادی کب ہو رہی ہے۔ بابا آپ جانتے ہیں بابا مجھے روزانہ وہی دھمکی سننے کو ملتی ہے جو میری دادی زہرا کو ملتی تھی۔ بابا یہ شہر آج بھی فاطمہ نامی سیدانیوں کو بھول کے رونے نہیں دیتا۔ بابا آپ کو یاد ہے آپ جا رہے تھے اور اکبر نے آپ کے سامنے وعدہ کیا تھا صغرا میں دولہا بننے سے پہلے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ بابا وہ دن اور آج کا دن اکبر کے نقش پا پہ منہ رکھ کے اکبر کی راہیں دیکھ رہی ہوں۔ بابا بتائیں وہ جوانی نصیب ہوگی میرا ویر، بابا بتائیں اکبر کو لے کر کب آ رہے ہیں مجھے؟ بابا بتائیں بابا اکبر کو لے کر، یہ ساؤنڈ میں نے خود بند کر دیا، آدھے منٹ کے بعد چلا لینا اگر چل بھی گیا تو۔ بابا بتائیں بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں، بابا مجھے لینے ساؤنڈ 1 منٹ چھڑ دے دو ادھر کو چھڑ دو، میں ایک گل صرف کر لوں، بابا اکبر کو کب بھیج رہے ہیں؟ تاریخ کہتی ہے بیویوں کو غش آ گیا، بیٹی کا خط پکڑ کے خیمے سے باہر آئے تو قاصد پہ نگاہیں پڑی، قاصد نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا خط کا جواب، مولا خط کا جواب۔ حوصلے سے جملہ سمجھنا، ایک لمحے کے لیے قابو کرنا میری آواز پہنچے، پھر مل کے روئیں گے۔ نواب کربلا نے پہلے خط کو دیکھا، ایک بار اپنی آوازوں پہ قابو، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب، چاہیے جواب۔ اس نے کہا چاہیے، آپ کی بیٹی کو جا کے جواب دینا ہے کہ بلا راوی کہتا ہے قاصد کا بازو پکڑا خط کا جواب دینے کے لیے، حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش، اکبر کے سینے پہ صغرا رو کے فرماتے ہیں یہ ہے خط کا جواب، میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر بھولا۔